اگر آپ نے نشے کے علاج کو کامیاب بنانا ہے تو آپ نے اپنی سوسائٹی کو ختم کرنا ہوگا، اپنے موبائل نمبرز تک کو چینج کرنا ہوگا، اپنے سوشل میڈیا سرکلز کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ علاج کے بعد اپنی سوسائٹی کو نہیں چھوڑتے یا اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے، ریلیپس کر جاتے ہیں اور وہ دوبارہ نشے کی شروعات کر دیتے ہیں اور نشے کی دلدل میں دوبارہ سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ علاج کے بعد ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ کے دیے ہوئے ہدایات پہ عمل کرتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ نشے کے علاج کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ علاج کے بعد بار بار ریلیپس کر جاتے ہیں اور ان کا جو علاج ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ کسی بھی مریض کا علاج مدت، جو علاج کا جو دورانیہ ہے وہ مکمل طور پہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اگر آپ نے نشے کو شکست دینی ہے، ایک نشے کے علاج کو کامیاب بنانا ہے تو آپ نے اپنے علاج کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علاج کے بعد ریگولر بیسس پہ فالو اپ کو کنٹینیو کرنا ہے، جو کہ آپ کو علاج کے بعد جتنے بھی مسائل کا سامنا ہو آپ اپنے ماہر نفسیات سے جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں اور آپ اپنے جو کہ ٹریگرز کی وجہ سے اگر آپ ریلیپس کی طرف جاتے ہیں آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نشے کے علاج کو کامیاب بنانا ہے تو آپ نے اپنی سوسائٹی کو ختم کرنا ہوگا، اپنے موبائل نمبرز تک کو چینج کرنا ہوگا، اپنے سوشل میڈیا سرکلز کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ علاج کے بعد اپنی سوسائٹی کو نہیں چھوڑتے یا اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے، ریلیپس کر جاتے ہیں اور وہ دوبارہ نشے کی شروعات کر دیتے ہیں اور نشے کی دلدل میں دوبارہ سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ علاج کے بعد ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ کے دیے ہوئے ہدایات پہ عمل کرتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ دوران علاج جو کہ اسکل سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے نشے سے کیسے دور رہنا ہے، آپ نے نشے کی طرف نہیں جانا، وہ اسکلز جو کہ باہر جا کے آپ نے اپلائی کرنے ہیں کہ آپ نے کیسے نشے سے دور رہنا ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ نیو لائف سے اپنا علاج کروا کے گئے اور وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم فراہم کرتے ہیں 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک فری فالو اپ، اور ہم اکثر یہ بتاتے ہیں کہ اگر مریض علاج کے بعد فالو اپس کو کنٹینیو نہیں کرے گا یا وہ دوبارہ اسی سوسائٹی میں جائے گا تو بہت زیادہ چانسز ہے مریض کے دوبارہ نشے کی طرف جانا۔ علاج کے بعد اگر آپ ایک ہیلدی لائف آپ نے گزارنی ہے تو جیسے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آپ کی ایک روزانہ کی روٹین ہوتی ہے، آپ نے اس روٹین کو بھی فالو کرنا ہے، باہر جا کے ٹائم پہ سونا ہے، باہر جا کے آپ نے ریہیبلیٹیشن والے روٹین کو اپلائی کرنا ہے۔ ویسے ہی آپ نے دن کی شروعات ایک اچھے انداز میں کرنی ہے، جیسے کہ صبح کی نماز سے آپ دن کی شروعات کرتے ہیں، آپ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اپنے کسی کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں۔ ان دوستوں سے دوستی رکھے جو کہ نشہ نہ استعمال کرتے ہو، ان ماحول میں جائے جہاں پہ نشے کا خطرہ نہ ہو، اور باقاعدگی سے ہر سال اپنا ریکوری ڈے منائے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریض کے ساتھ ساتھ نشے کی جو بیماری ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے فیملی کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی مریض کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریض کی جو فیملی ہے ان کو جو وہ فیملی سیشنز ہم دیتے ہیں، جو ان کو کونسلنگ کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، جیسے کہ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ پرانی باتیں آپ نے نہیں کرنی۔ علاج ہو گیا، اگر خدا نخواستہ کوئی اور بیماری ہوتی تو تب بھی تو آپ علاج کرتے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، ایک ڈیزیز ہے، آپ نے اس سے کیسے اس کو بچانا ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ علاج کے بعد ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سوسائٹی کو چھوڑیں، اس جگہ کو چھوڑیں۔ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں، دوسرے ممالک چلے جاتے ہیں اور وہ نشے کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ان کو طلب نہیں ہوتی، ان کو ٹریگرز نہیں ہوتے، وہ دوبارہ کبھی بھی ریلیپس نہیں کرتے۔ الحمدللہ پاکستان میں اس ٹائم دا نیو لائف ایک بہت ہی زبردست ایک سکسیس ریٹ ہے، جو کہ 70% ہمارے الحمدللہ جو پیشنٹ ہیں وہ علاج کے بعد باقاعدگی سے
وہ فالو اپ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ ریلیپس نہیں کرتے۔ تو اگر آپ نے یا آپ کے پیارے نے نشے کو شکست دینی ہے اور علاج کو کامیاب بنانا ہے تو آپ نے ماہر نفسیات کی ہدایات اور سائیکیٹرسٹ کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے، تبھی آپ نشے کے علاج کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ آخر نشہ آپ کے ہی پیارے کا مقدر کیوں؟